الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں رزق کے حوالے سے ہم نے بنیادی طور پر یہ نکات سمجھے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اس کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، ہر جاندان کا رزق اللہ کے ذمے ہے، جب تک کوئی انسان اپنا آخری نوالا جو اس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے نہیں کھا لیتا، اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی۔
رزق انسان کی موت کی طرح اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے اس بندے کا رزق جو ہے وہ کتنا ہے۔ ہاں دوسری بنیادی چیز جو ہم نے سمجھی کہ بندہ جد و جہد کرے، محنت کرے، کوشش کرے اپنے جو ہے وہ دائرے میں رہ کر، اپنی جو ہے وہ طاقت اور بساط کے مطابق۔ اور تیسری چیز جو ہم نے یہ سمجھی کہ جب بندہ جو ہے وہ لقمہ حرام کھاتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ اس کی عبادات ساری کی ساری جو ہے وہ منہدم ہو جاتی ہیں، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ جو بندہ بیت اللہ میں جاتا ہے، دور دراز کا سفر کر کے جاتا ہے اور جا کر اللہ سے کہتا ہے اللہ میں تیرے گھر میں آیا بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دھتکار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو آیا تو ہے لیکن تیرا کھانا پینا پہننا یہ سب کچھ حرام کا ہے، جس کی وجہ سے میں تیری دعا کو، تیری حاضری کو قبول ہی نہیں کرتا۔ سامعین محترم، رزق جو بھی ہم نے کمانا ہے، جو بھی ہم نے کھانا ہے، جو بھی ہم نے کرنا ہے، اگر آپ لقمہ حرام سے بچنا چاہتے ہیں، رزق حرام سے بچنا چاہتے ہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی بندہ جو ہے وہ مسئول ہے اور ہر مسئول سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو اس کے متحت لوگ ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ہر بندے سے سوال کیا جائے گا۔ اور سلف کی جو خواتین تھیں نا، ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ جب ان کے مرد گھر سے باہر نکلتے تو ان کو وہ کہتی کہ ہمارے رزق کے معاملے میں اللہ سے ڈر جانا، ہمیں لقمہ حرام نہ کھلانا، جو بھی لاؤ گے تھوڑا لاؤ گے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ قناعت کر لیں گی، لیکن ہمیں لقمہ حرام نہیں کھلانا۔ اگر بندہ جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے لقمہ حرام کماتا ہے تو جواب اس نے دینا ہے۔ ہر بندہ مسئول ہے اور وہ مسئول اس سے پوچھا جائے گا، یعنی کہ سوال کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو بندہ اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا۔ وَرُزِقَ كِفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ نے اس کو جو روزی دی اس روزی کے اوپر وہ قناعت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کے اوپر کفایت کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ جو بھی تو نے مجھے دیا ہے نا اس کو میرے لیے کافی کر دے، اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور اللہ کا اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے۔ یقین کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے نا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ سبحان اللہ، اسلام کی دولت یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے، ورنہ دنیا میں دیکھ لیں کتنی عیسائیت ہے، کتنے یہودی ہیں، کتنے بے دین لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں الف سے بے کا۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا جس میں ہر چیز اللہ نے رکھ دی، انسانیت بھی اس میں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ہم اس سے دور ہو چکے ہیں۔ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس کو اسلام کی دولت سے نوازا اور رزق اتنا ملا، جتنا بھی ملا اس کے اوپر قناعت کرتا ہے، صبر و شکر کرتا ہے۔ اور صبر شکر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم درجے کے لوگ دنیا میں موجود ہوں، اگر بندہ اپنے سے نچلے درجے کے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دے تو کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا۔ اور یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اگر اللہ کا شکر ادا کرنا ہو نا تو اپنے سے نچلے طبقے کے بندوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے طبقے کے بندوں کو دیکھو گے تو تم نے شکری کرو گے۔ اور ہماری ناشکری کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم مقابلے بازی میں پڑ گئے، ہم برابری میں پڑ گئے، ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ فلاں کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں، فلاں کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، فلاں کے پاس فیکٹری ہے، فلاں کے پاس لاکھ روپیہ ہے، فلاں کے پاس یہ سہولت ہے، فلاں کے پاس یہ سہولت ہے، ہم لوگ نیچے رہ گئے، وہ لوگ اوپر نکل گئے، دیکھو دنیا کتنی ترقی کر گئی اور ہم لوگ وہیں پر بیٹھے ہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ بندے کو برباد کرتی ہے۔ رزق حلال ملے بندے کو، جتنا ملے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے اور کہے اللہ ہو سکتا ہے دنیا میں، اور یقیناً ہوتا ہے اگر بندہ صرف اپنے سے نچلے بندوں کو دیکھے نا تو اللہ کا زیادہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ جو میرے پاس ہے مجھ سے نچلے بندوں کے پاس تو وہ بھی نہیں، یہ تو ان کی بھی خواہش ہے۔ اور اگر دنیا میں مال ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سونے کے نوالے کھلاتا۔ دنیا میں مال ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کو جو ہے وہ اتنا نازماتا
سب کچھ مال نہیں، سب کچھ پیسہ نہیں۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو آپ پڑھیں گے نا، وہ کچے گھر ان لوگوں کے، وہ موٹے موٹے کپڑے، ہم تو سردی گرمی کے ہمارے لباس الگ الگ ہیں، وہ موٹے موٹے کپڑے، وہ بغیر یہ پنکھوں اور یہ ٹیکنالوجی کا دور، وہ کچے مکان، وہ گرم ہونے والی چھتیں، وہ گرم ہونے والی دیواریں، وہ بھٹی بننے والے مکان۔ آج بھی مکے کی زندگی آپ جا کر دیکھ لیں۔ اگر ان چیزوں کی طرف ہم دیکھیں تو اس دور میں بھی اللہ نے ان لوگوں سے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اللہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اور جب اللہ کے نبی ٹھنڈا پانی پیتے نا تو وہ بھی کہتے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی پیتے، مشروب پیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 2 مہینے تک بعض دفعہ جو ہے وہ چولہا نہ جلتا، کھجوروں پر ہی گزارا ہوتا، چھوٹی موٹی چیزوں پر گزارا ہوتا۔ اور حالت یہ ہے کہ مہمان آتا ہے، 9 بیویاں، 9 گھر ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر! اگر اس بات میں کوئی توہین ہوتی، کوئی تنقیص ہوتی، یا یہ چیز جو ہے وہ کسی کی شان کے خلاف ہوتی تو اللہ اپنے نبی کے ساتھ تو کبھی بھی یہ معاملہ نہ کرتے۔ ہم نے زندگی گزار دی ہے، میری بھی 34-35 سال عمر ہونے کو قریب ہے، لیکن کبھی زندگی میں بڑی غربت بھی دیکھی ہے، بڑا وقت بھی دیکھا ہے، یتیمی بھی دیکھی ہے، لیکن کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ گھر میں صرف پانی ہو۔ آپ میں سے کبھی کسی کے گھر پہ یہ موقع آیا ہو، کوئی کتنا بھی غریب ہو، اس کے گھر میں صرف پانی ہو ہی کچھ نہ، کوئی نمک مرچ، کوئی پیاز، کوئی چیز کھانے والی ہو ہی کچھ نہ، لیکن اللہ کے نبی کے گھرانوں میں سے آواز آتی ہے سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کتنی بیویاں ہیں؟ 9 بیویاں ایک وقت میں موجود ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ شکر کس چیز کا نام ہے۔ اور صحابہ کی حالت، وہ نمازیں بھی پڑھتے، وہ روزے بھی رکھتے، وہ رات کا قیام بھی کرتے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے، اور حالت یہ ہوتی، صحابہ فرماتے ہیں غربت کی یہ عالم تھا کہ ہم پتے کھاتے، پتے کھاتے، کبھی کھائے پتے ہم نے؟ وہ اللہ کے دنیا پر نبی کے بعد سب سے نیک لوگ دنیا میں، رضوان اللہ علیہ مجمعین، پتے کھاتے، کتنے دن تک ایسے ہی گزارا، اور جہاد پر ہیں۔ ایک موقع پر نکلے ہیں، کھانے پینے کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، کہتے ہم تو پتے کھاتے، کوئی بھوک اور سفر ہے جہاد کا۔ اللہ سے سوال کیا، سمندر نے مچھلی باہر پھینک دی، اللہ اکبر، ایک مچھلی پھینکی، بعض روایات میں آتا ہے 18 دن تک 300 کے قریب صحابہ تھے، وہ مچھلی کھاتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ مہمانی کرتا ہے تو پھر یہ اللہ کے ذمے ہے رزق۔ اور امی عائشہ کی حالت دیکھ لیں، سوال کرنے والی ایک عورت سوال کرتی ہے، کہتی ہے ہمیں کچھ دو، وہ عرب کا علاقہ اب بھی کھجوریں عام ہیں، امی عائشہ کے گھر میں صرف ایک کھجور ہے۔ کون امی عائشہ؟ جن کی گواہی اللہ نے آسمان سے اتاری تھی، اتنی نیک خاتون، نبی پاک کو عورتوں میں سب سے محبوب عورت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیکی اور تقوی کا پہاڑ۔ میری مائیں بہنیں سنیں ذرا، ہماری بھی نشکری دیکھیں کیا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو شادیوں میں کوئی ایسی خوشی کے موقع پر کوئی ایک کپڑا دوسری مرتبہ خواتین کو پہننا پڑ جائے تو گھروں میں لڑائی ہو جاتی ہے، طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے کہ یہ کپڑا تو میں نے پچھلی عید پر بھی پہنا تھا، اس عید پر میں کس طرح پہن سکتی ہوں، یہ والا کپڑا، یہ والا سوٹ تو میں نے فلاں کی شادی میں پہنا تھا، اب اس کی شادی میں تو یہ تو نہیں میں پہن سکتی، مجھے تو نیا جوڑا چاہیے۔ اس بات پر ہی بات جو ہے وہ گھر خراب ہونے تک آ جاتی ہے۔ کھانا پینا تو دور کی بات ہے، ایک وقت کا سالن دوسرے وقت میں کھانا وہ تو ایک الگ بات ہے، تازہ، کئی گھروں میں ہر وقت اچھا اور تازہ پکتا ہے۔ امی عائشہ کے گھر میں سوال کرنے والی عورت سوال کرتی ہے، ایک کھجور ہے، ایک کھجور، ہمارا علاقہ نہیں، عرب کا علاقہ، ایک کھجور ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر! اگر اس طرح کے واقعات، اس طرح کی سیرت ہم لوگ پڑھنا شروع کر دینا، اللہ کی قسم کبھی بھی ہم نہ اللہ کی شکریہ ادا کریں، شکری کریں گے، نہ ہی حرام کی طرف جائیں گے۔
اور یہ کہیں گے اللہ جو تو نے ہمارے نصیب اور مقدر میں رزق لکھا ہے نا ہمیں حلال ہی دینا اور اس پر ہمیں کفایت کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ یہ تو ہوتا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے بغیر تو بندہ نہیں بچ سکتا نا۔ یہ ہے وہ بندہ جو کامیاب ہو گیا، جس کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، اس کو رزق ملا اور اتنا ملا اس پر اس نے قناعت بھی کر لیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ جو بھی تو نے دیا ہے میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال دے کر سمجھایا، کہا حرام تو دور کی بات ہے، مشتبہ چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا، مشتبہ شک والی چیز کے قریب بھی نہیں جانا۔ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ میں نے سنایا ان کے والد گرامی کا، کہ ان کے والد گرامی نے جو مال چھوڑا نا اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بیوی کے پاس، کہنے لگے حرام تو دور کی بات ہے، میرے ان پیسوں میں ایک درہم شک کا بھی نہیں ہے، مجھے شک بھی نہیں۔ ایسے پیسے کماؤ، ایسا رزق کماؤ کہ شک بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ ایک مولوی فتویٰ دیتا ہے یہ حلال ہے، ایک مولوی فتویٰ دیتا ہے یہ حرام ہے، یہ تو شک ہو گیا، یہ تو شک ہو گیا۔ کہنے لگے مجھے شک بھی نہیں ہے، اتنے پیور حلال کا پیسہ مال میری اولاد پر خرچ ہونا ہے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں دا ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دو، شک والی چیز کو سائڈ پر کر دو۔ مثال دی، فرمایا ایک بکری درمیان میں باڑ ہے، اس طرف اس کے اپنا جو ہے وہ خوراک کا سامان ہے، گھاس وغیرہ جو بھی اس نے اس کے مالک نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، درمیان میں ایک باڑ ہے، ایک بنی سمجھ لیں، بننا سمجھ لیں، ایک جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ دیوار ہے ہلکی سی مٹی کی، جس طرح ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھی ہوتی ہے، اور وہ دوسری طرف دوسرے بندے کا جو ہے وہ مال ہے۔ اگر وہ بکری باڑ کے قریب قریب منہ مارے گی نا تو وہ ہو سکتا ہے کھاتے کھاتے دوسری طرف بھی چلی جائے منہ مارنے کے لیے، کیونکہ جانور ہے اس کو تھوڑی پتہ، وہ بنی کے اس طرف کھائے بنی کے اس طرف کھائے، جس طرف اس کو نظر آئے گی وہ کھائے گی۔ ہاں اگر وہ اس بنی کے دور دور کھائے، اس باڑ سے دور دور کھائے پھر ٹھیک ہے، اگر اس کے قریب کھائے گی تو ہو سکتا ہے کہ منہ مارتے مارتے دوسری طرف بھی منہ مار دے۔ پھر اللہ کے نبی نے سمجھایا مشتبہ چیزوں کی مثال بھی ایسے ہے، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ایک حلال اور حرام کے درمیان مشتبہات ہیں، تم جو مشتبہات ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، جو حلال واضح ہے نا وہ کھاؤ، حرام کے قریب قریب بھی نہ ہو، دور دور ہی رہو، دور دور، تاکہ جو ہے وہ شک والے معاملے میں تم پڑو ہی نہ، معاملہ ہی ختم کر دیا کہ تم نے جو کھانا ہے وہ حلال کھانا ہے، رزق جو ہے وہ تمہارے نوالا جو پیٹ میں جائے وہ حلال کا ہو۔ اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو ہے وہ ترغیب دلاتے تھے، اذہد فی الدنیا کأنک غریب۔ عبداللہ بن عمر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عبداللہ اور دنیا میں زندگی اس طرح گزار جیسے تو ایک مسافر ہے، او عابر سبیل، غریب تجھے جانتے کوئی نہیں، تو اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا جیسے مسافر جو ہے وہ کھاتا ہے، مسافر زندگی گزارتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں بڑا جدید دور ہے، مسافر بندے کے پاس کیا ہوتا ہے جی، کتنا اکٹھا کر لیتا وہ، کتنا ہوتا اس کے پاس۔ آپ نصیحت کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر کو، اذہد فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، ایسے جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ اور جب بندے کو پتا ہو میں مسافر ہوں تو پھر وہ زیادہ مال اکٹھا کرنے کی حوث جو ہے اس کو جو رہتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر بندہ رزق حرام سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ یہ چیز اصل سمجھنے والی ہے۔ اگر آپ نوالا حرام سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے دماغ کے اندر یہ چیز بٹھا لیں کہ جو تیرے نصیب اور مقدر میں اللہ نے لکھا ہے نا وہ تجھے مل کر رہے گا۔ کیوں حرام راستہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، کیوں مستبیحات کے قریب جاتا ہے؟ تو مسافر کی طرح زندگی گزار، ہاں حلال کما لے، اگر حلال ملتا ہے تو بندہ رکھ سکتا ہے، زکوٰۃ دے کر بندہ پیسے رکھ سکتا ہے۔ اگر بندے کو جواب دہی کا احساس ہو کہ میں مروں گا اور مرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، جب تک ابن آدم حشر کے میدان میں 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا تب تک وہ بندہ جو ہے وہ اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا مال کمایا کہاں سے؟ سب سے پہلی چیز تو یہی ہوتی ہے نا، بندہ ڈھونڈتا رہتا ہے میں کیسے کماؤں، میں کیسے کماؤں، میں کیسے کماؤں، مال کمایا کہاں سے؟ اور یہ بنیادی سوال ہے۔ یہ جتنی دنیا کی آسائشیں اور عیاشیاں ہیں نا ہماری، یہ مال کے اوپر کھڑی ہیں، مال کے ساتھ ہی سارا۔ لوگ کہتے ہیں پیسے ہونے، اور حقیقت بات ہے
دنیا میں جس بندے کے پاس پیسے ہونا اس کے عیب بھی لوگوں کو خصلتیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. پیسے پیسے پیسے، بس پیسے ہونے چاہیے. اور بڑا بڑے دیندار طبقہ، مذہبی طبقہ جو اپنے آپ کو بڑے دین کا جو ہے وہ علمبردار اور ٹھیکیدار بھی سمجھتے ہو نا، وہ بھی مال کو ہی ترجیح دیتے ہیں. بس مال، دین نہیں، مال ہونا چاہیے. حتیٰ کہ رشتہ داری کے معاملات بھی مال کے اوپر ہی کھڑے ہیں. مال کمایا کہاں سے اور دوسرا لگایا کہاں پر؟ بنیادی سوال. کمایا کہاں سے، لگایا کہاں پر؟ یہ دو سوال ایسے ہیں، اگر میں آپ سے صرف یہ کہوں کہ آپ نے پچھلے سال میں کتنے پیسے کمائے، آپ حساب کرنے بیٹھ جائیں گے پیسے آئے کہاں سے تھے، اور ایک سال میں پیسے لگائے کہاں پر ہیں. یہ بڑا مشکل سوال ہوگا. نبی پاک نے ایسے نہیں فرمایا تھا 500 سال پہلے غربا جو ہے وہ امیر لوگوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے. کیوں؟ حساب کتاب بھی بڑا لمبا ہے، حساب کتاب بڑا لمبا ہے. غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا تھا، ایک مرتبہ ان کی بیوی نے طرح طرح کے کھانے پکائے. ہمارے ہاں جس طرح 5 7 10 ڈشیں بھی ہوتی ہیں، طرح طرح کے چھوٹے موٹے کھانے پکائے اور سامنے رکھ دیے. ہمارے ہاں جس طرح افطاری میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. غالباً عبداللہ بن رواحہ تھے یا عبد الرحمن بن عوف تھے. ایک تو روایت میں آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تو ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. رونا شروع کر دیا. کیا بنے گا؟ کھانا دیکھ کر سامنے رونا شروع کر دیا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے ایک صحابی کے بارے میں، انہوں نے رونا شروع کر دیا. بیوی نے کہا اب رونے کا کوئی وقت ہے؟ کہنے لگے مجھے یہ لگتا ہے اللہ نے میری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی دے دیا ہے، آخر میں ہو سکتا ہے ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ جو نعمتیں ہیں ہو سکتا ہے میری نیکی کا بدلہ اللہ نے دنیا میں ہی دے دیا ہو. بہت مشکل کام ہے بھائی. مال کمایا کہاں سے؟ اور یہ کمال ہی کماتے ہیں نا، کما کر ہی کھاتے ہیں نا. کمایا کہاں سے، لگایا کہاں پر؟ بہت بنیادی سوال ہے. اور ایک بندے سے نہیں، یہ کہ ہر ایک بندے سے ہونے ہیں. اگر بندے کو جواب دہی کا احساس ہو تو پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس بندے کو یہ ڈر اور خوف پیدا ہو گیا میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ بندے کامیاب ہیں، ان کو جنت میں جگہ ملے گی. اللہ اکبر. اللہ. ایک ایک لفظ ہمارے لیے قابل غور ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، 30واں پارہ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو شخص ڈر گیا مقام ربِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کے دل میں جو خواہشات ہیں نا ان خواہشات کو دفن کر دیا اس نے. یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، حرام اکٹھا کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، کچھ نہیں ہوتا، کر لے. اللہ فرماتے ہیں اس نے اپنی خواہشات کو دفن کر دیا. جو اس کے پاس تھا نا اسی پر ہی کفایت کر لیا. اور بھی اس کے معنی بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو مضمون کے ریلیٹڈ سمجھے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، کوئی بھی شخص جو ڈر گیا اس بات سے میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ نے کھڑا کر لینا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے مال کمایا کہاں سے، مال لگایا کہاں پر. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات کو دفن کر دیا، چھوڑ دیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سبحان اللہ، کیسا منظر ہے. اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو جنت میں جگہ ملنی ہے. اور رہ گئی خواہشات کبھی کسی کی پوری نہیں ہوئی. یہاں سے بڑے بڑے لوگ اپنی خواہشات کو ایسے ہی دفن کر کے چلے گئے. کوئی بندہ دنیا میں ہے جس کی ساری خواہشات پوری ہو جائے؟ نہ، ہو ہی نہیں سکتا. وہ شداد نے جنت بنائی تھی نا، وہیں پر دفن فوت ہو گیا. ہر بندے کی خواہش پوری نہیں ہوتی. قارون کے پاس بڑا خزانہ تھا، فرعون کے پاس بڑا خزانہ تھا، نہیں پوری ہوتی خواہشات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا. آپ نے ایک چکور ڈبہ بنایا، چکور ڈبہ بنا کر نا آپ نے ایک لائن کو کھینچا، لائن کو کھینچتے اس ڈبے سے باہر لائن کو لے گئے. چکور ڈبے سے باہر لائن کو کھینچتے ہوئے لائن کو ڈبے سے باہر لے گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ انسان ہے، یہ ڈبہ یہ انسان کی زندگی ہے. یہاں اس لائن پر انسان کی موت ہے، لیکن یہ جو لائن انسان کی یہ جو نکلی ہوئی ہے نا باہر، ڈبے سے بھی باہر لائن نکل گئی ہے، یہ انسان کی خواہشات ہیں. خواہشات بڑی لمبی چوڑی ہیں لیکن موت پہلے ہی آ کر پکڑ لیتی ہے. خواہشات بہت لمبی چوڑی ہیں لیکن موت آ کر پکڑ لیتی ہے.
انسان سوچتا ہے میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی مال اکٹھا کروں گا، یہ بھی مال اکٹھا کروں گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور تمہیں غافل کر دیا، مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم غفلت کی حالت میں ہی موت قبر میں چلے گئے۔ خواہشات تو نہیں پوری ہوتی۔ عربی کی کتاب ہے نفحۃ العرب، اس میں کہانی پڑھی، بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے عبرت کے لیے وہ کہانی انہوں نے لکھی۔ ایک بندہ، اس کی عمر 90 سال اور آئندہ 100 سال کے لیے ایک بندے کے ساتھ زمین کا ٹھیکہ کرتا ہے کہ اگلے 100 سال کے بعد میں تجھ سے یہ پیسے لے لوں گا۔ عمر کتنی ہے؟ 90 سال۔ ٹھیکہ کتنا کر رہا ہے؟ اگلے 100 سال کا۔ یعنی کہ بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں اور تو 90 سال کا ہو چکا ہے، تجھے یہ نہیں پتا تو آج گیا اور کل گیا اور اگلے 100 سال کے لیے ٹھیکہ کر رہا ہے، 100 سال کے بعد مجھے پیسے دے دینا۔ یہ انسان ہے، یہ انسان کی خواہشات ہے۔ یہ وہ مثال ہے جو جناب رسول اللہ نے سمجھائی کہ ڈبہ تو بنایا، کہا یہ زندگی ہے، یہ انسان ہے۔ زندگی شروع ہوئی، ڈبے پر ختم ہو گئی، لیکن خواہشات جو ہے وہ آگے نکلی ہوئی ہیں۔ ابھی دل میں یہ بھی تھا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں فیکٹری 1 لگاؤں گا، میں 2 اور لگا لوں گا، میں 4 اور لگا لوں گا، بچوں کی شادیاں کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ کا ڈر اور خوف جب بندے کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر بندہ جو ہے وہ لقمہ حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ ہمارے عنوان کی طرف اس طرف آئے نا جو بات سمجھنے والی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور پیارے بھائیو، اگر رزق حرام سے بچنا چاہتے ہیں نا تو جناب رسول اللہ کی اس حدیث پر بھی غور کر لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگو لو انکم تتوکلون حق توکلی، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو نا جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو پھر اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں۔ اگر تم اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں، وہ صبح کے وقت خالی پوٹے ہوتے ہیں، ان کے خالی پوٹے نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو پوٹے بھرے ہوتے ہیں۔ کوئی جانور بھی اتنا لمبا چوڑا انتظام شاید ہی کرتا ہو جتنا ہم نے انتظام کیا ہوتا ہے، لیکن نشکرے پھر بھی ہم ہی ہیں، جانور نشکری نہیں کرتا۔ ہمارے پاس جمع پونجی بھی بہت ساری ہوتی ہے، رزق بھی بہت سارا ہوتا ہے۔ کئی گھروں میں دیکھ لیں پڑھولے بھرے ہوتے ہیں سارے دے، گندم دے، چولاں دے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن نشکری ہے کہ گھر سے جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اگر تم اس طرح کا توکل کرو، وہ پرندے توکل کرتے ہیں اللہ پر، خالی پیڑ نکلتے ہیں، شام کو بھرے ہوئے آتے ہیں۔ اگر یہ توکل ہو، اللہ کا نام لے کر نکلو، شام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھانے، ہاں خواہشات جو ہوتی ہیں نا وہ نہیں پوری ہوتی ہر بندے کی۔ رزق اللہ تعالیٰ بندے کو دیتے ہیں، وہ کسی کو کم ملتا ہے، کوئی گوشت کے ساتھ کھا لیتا ہے، کوئی سبزی کھا لیتا ہے، کوئی مرچ مسالہ کھا لیتا ہے، رزق ملتا ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر خواہش یہ کرے میں نے کھانا ہی مٹن ہے، تو وہ تو ہر بندے کو تو نہیں نا خواہش پوری ہوتی اس بندے کی، ہر بندے کی تو نہیں نہ ہوتی۔ اور یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور اللہ سے ڈرنے والا جو بھی بندہ ہوگا، اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو اتنا رزق دیتا ہے جو اس کو کافی ہو جاتا ہے، وہ اللہ ہی اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پر توکل کیا ہے نا تو پھر اللہ کسی کی امید کو توڑتے نہیں، اللہ بندے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ لقمہ حرام سے بچنا چاہتے ہیں نا تو اپنے دل کے اندر ایک کھٹکا پیدا کر کے رکھیں، دل کے اندر آپ خود اس کا فیصلہ کریں کہ آپ کے پاس جو مال ہے، جو آپ کما رہے ہیں، جو آپ کا اکٹھا ہے، ایک ہوتا ہے اطمینان قلب، ایک ہوتا ہے مٹی پاؤ۔ مٹی پاؤ، مٹی پاؤ کیا ہوتا ہے کہ بھائی خیر صلاح وہ حلال ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، دنیا چلتا ہے، جھوٹ کے بغیر تھوڑے کاروبار چلتا ہے، دھوکے کے بغیر تھوڑا کاروبار چلتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو تسلی دینا۔ لیکن ایک ہوتا ہے اطمینان قلب کہ بندے کا دل مطمئن ہو کہ میں نے جو کمایا ہے حلال کمایا ہے، اس کو پریشانی نہ ہو، اس کو پریشانی نہ ہو کہ مرنے لگاؤں اور تو بنے گا کیا میرے ساتھ، کیا بنے گا میرے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے جب بندہ صاحب مرنے لگتا ہے نا تو مرتے ہوئے وہ خواہش کرتا ہے نماز پڑھ لوں نہیں، روزہ رکھ لوں نہیں، یہ خواہش نہیں کرتا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔
بندہ کی جو موت کا وقت آتا ہے نا تو کہتا ہے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت میں کیا کروں گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ جو مال ہے نا میرے پاس، یہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں اور میں نیک ہونا چاہتا ہوں، نیک، اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی خواہش کرے گا، تو اگر ہو ہی لقمہ حرام کا تو وہ اس وقت بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ طیب اور طیب ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے، کھٹکا، اور تو اس بات کو ناپسند سمجھے کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، کھٹکا پیدا کرے، بھئی لوگوں کو نہ پتہ چلے یہ حرام ہے، میں حرام کما رہا ہوں، لیکن اب تو ایسی دلیری کے ساتھ حرام کے پیسوں کے ساتھ اتنی بڑی بلڈنگ بناتے ہیں، اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، لوگوں کو رگڑ کر، مار کر، رشوت لگا کر، ڈاکے زنی کے ساتھ، بدماشی کے ساتھ لگائی بہت بڑی ٹھگی اور لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کو رب کا فضل کہتا ہے، تو یہ فضل نہیں ہے، یہ تیرے دل میں جو ہے وہ کھٹکا حرام کا مال۔ اگر انسان کو پتا ہو، جب انسان پیدا ہوتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے کہ کچھ لے کر آتا ہے؟ خالی ہاتھ، ننگا، صاف بھی پچھلے کرتے ہیں، اور جب جاتا ہے تب کتنا بینک بیلنس ساتھ ہوتا ہے، کتنا سونا چاندی ساتھ لے کر جاتا ہے، گھڑی وہ بھی اتار لی، کپڑے بھی اتار لیے، تیرا جوتا بھی جتنا مرضی قیمتی ہے وہ بھی اتار لیا۔ مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، ہمارے عزیز کے پاس یا ہمارے باپ نے ایک سونے کا دانت لگوایا ہوا ہے، وہ اتار لیں، وہ اتار لیں، یہاں تک انسان کی اوقات ہے تیرے منہ میں لگا ہوا ایک سونے کا دانت بھی تیرے پچھڑوں کو قبول نہیں کہ وہ بھی ضائع چلا جائے، تیرا وہ بھی اتار لیں گے۔ خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ ہی جانا ہے، 2 کفن کے کپڑے ہیں، 3 چادریں ہیں، وہ بھی کسی کو ملنی ہے کسی کو نہیں ملنی۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، نمرود آیا، فرعون آیا، قارون آیا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَتَنُوهُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک جماعت صرف خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، خزانہ تو بہت بڑا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ سکندر بھی خالی ہاتھ گیا، اور خالی ہاتھ کسی نے باہر قبر سے رکھا تھا اس کا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آج بادشاہ سکندر بھی جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور کفن کو جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی۔ اگر یہ بندے کے دل میں احساس پیدا ہو جائے نا تو پھر بندہ جو ہے وہ لوگوں کی زمینوں پر قبضے نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا۔ یہ جتنے لوگ لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو چاہیے کہ جا کر قبر کی زمین کو دیکھیں کہ کتنی سی جگہ ملتی ہے قبر میں، کتنی سی۔ دنیا میں زمینوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، زمینوں پر لوگ مر رہے ہیں، جتنے قبضہ گروپ ہیں ان کو قبرستان میں لے کر جایا کریں۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھی، ایک بندہ جو ہے وہ ایک بندے کی قبر پر کہتا ہے میں کئی سالوں سے اس بندے کی قبر پر آ رہا ہوں، اور آ کر کہتا ہے، کسی نے پوچھا یہ کون بندہ ہے تو آ کر اس کو بددعائیں دیتا رہتا ہے یہاں پر بیٹھ کر، کہتا ہے یہ پٹواری کی قبر ہے۔ کس کی قبر ہے؟ پٹواری صاحب کی۔ پٹواری صاحب کسی کی زمین کو ادھر سے ادھر کر دیں، ادھر سے ادھر کر دیں، کانوں کو تحصیلدار، ہمارے ہاں یہی کچھ تو چلتا ہے۔ وہ غریب بندے کو بعد میں پتہ چلتا اس کی رجسٹری بھی ہو کر آگے جگہ بک گئی ہے، وہ یہ پٹواری تھا، اس نے میری جگہ کے اوپر ناجائز نہ حق قبضہ کروایا تھا، آج یہ مر گیا ہے، اس کی قبر کے اوپر میں اس لیے آ کر کہتا ہوں پٹواری صاحب وہ قبر کی وہ جگہ کدھر ہے، وہ جگہ کدھر ہے جو آپ نے قبضہ کیا تھا، کدھر ہے جگہ؟ یہاں پر تو خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ سے، اور ہمارے تو نصیب کی بات کیا ہے، ہمیں تو گھر کی چارپائی بھی نہیں ملتی، اور پھٹا بھی مسجد سے ہی جاتا ہے، چارپائی بھی مسجد کی جاتی ہے، اور تیرے اپنے تجھ سے ڈرتے ہیں، وہ تیرے اتارے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے، تیرے اوپر جو چادر دیں گے نا، جو کمبل دیں گے وہ نہیں لیتے، ڈرتے ہیں۔ تجھے نہیں ڈر لگتا کہ تو حرام کا مال کما رہا ہے، تجھے جب اس کوٹھڑی میں اتاریں گے نا قبر کی،
اوے ہوئے ہوئے اوپر پھٹے ڈالیں گے پھر تیرے ساتھ بنے گا کیا؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے زندگی میں اللہ نے بڑا موقع دیا جنازے پڑھانے کا. میں نے پرانے طالب علم جب میں حفظ کرتا تھا نا اس وقت سے جنازے پڑھانے شروع کیے ہیں. میری عمر اس وقت کو 12-13 سال عمر تھی جس وقت میں نے جنازے پڑھانے شروع کیے ہیں, اور اس محلے کے تو میں نے بڑے جنازے پڑھائے ہیں. تقریباً سمجھ لیں کہ ہر جنازہ میں نہیں پڑھایا, تقریباً چھوٹی عمر میں بڑے جنازے پڑھائے. ایک کسی عزیز نے کسی جاننے والے دوست نے کہا دسمبر کا مہینہ, اللہ جانتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے وہ موقع منظر دیکھا. دسمبر کا مہینہ, سردی کی شدت, آپ جانتے ہیں 7 بجے 7:30 بجے نماز پڑھ کے ہم لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. سردی میں دسمبر میں اور دھند پڑنی شروع ہو جائے گی. یہ بیڑ والا قبرستان کنگری والا آنکھوں دیکھا منظر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. رات کا وقت 11, 11:30, 12 بجے جنازے کا ٹائم. میت باہر سے آئی ایک بندے کی, سعودی عرب سے, تابوت تھا. ساری زندگی بندے نے پیسے کمائے, ساری زندگی بندے نے پیسے پیچھے بھیجے, اولاد کے لیے بھیجے, بیوی کے لیے بھیجے, کوئی حادثہ ہوا, کوئی مسئلہ ہوا, فوت ہو گیا. موت تو کسی جگہ بھی آنی ہے. میت آ گئی, جنازہ پڑھانا حافظ صاحب. اب لوگ ہمارے اوپر یہ بھی جبر مسلط کرتے ہیں, لوگوں سے کہنا کہ یار تھوڑا سا ٹائم پیچھے کر لو, وہ ہمارا بھی خیال کرو, ہم نے بھی کوئی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. نہیں, ہم نے 12 بجے کا ٹائم رکھا تو 12 بجے آؤ, نہ آؤ تو مولوی دی خیر نہیں. او بھائی دسمبر کی رات میں 12 بجے تم جنازے کا ٹائم رکھ رہے ہو. چلو یہ بات چلتے آگے. میں بھی آپ سے بھی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ چلو جنازہ رکھنے سے پہلے جہاں پر اپنے رشتہ داروں کا آپ خیال کرتے ہیں, لوگوں سے پوچھیں نا تھی جنازے کا ٹائم کیوں نہیں رکھتے پہ؟ وہ میری بہن رہتی ہے, میرا چاچا رہتا ہے, میرا تایا رہتا ہے, میرا دادا رہتا ہے, میرا نانا رہتا ہے, میرے سوہرے رہتے ہیں, انہیں دوروں آنا ہے, گڈی نہیں ملتی پئی, تو جدو وہ آن گے نا ادو جنازے کا ٹائم رکھنا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, سب کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے, ہم ایسے ہی کرتے ہیں. تو تھوڑا جا بھی کر لیا کرو, مولوی نہ بھی مشورہ کر لیا کرو. جس سے آپ نے جنازہ پڑھوانا ہوتا ہے نا اس سے بھی مشورہ کر لیا کریں کہ حضرت صاحب آپ کے پاس یہ ٹائم ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے مولوی نے اسی ویلا سمجھا, مولوی ویلا ہوں جدو آرڈر لاؤ ادو حاضر ہوئے. ایک دن کچھ لوگوں نے مجھے 2 بجے گھر سے اٹھا لیا جنازہ پڑھنے کے لیے. چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا, رات کو ہی فوت ہو گیا 2 بجے. اب 2 بجے میں نے جنازہ پڑھانا ہے تو 3 بجے یا 3:30 بجے انہوں نے جنازہ پڑھ کے ٹر جانا ہے. 3:30 بجے اگر اذان کے بعد مسجد میں نماز کس طرح پڑھاؤں گا جی میں؟ اب کسی کی نہ مانے تو لوگ جو ہے وہ کھانے کو آتے ہیں. مثلا کہ جنہوں نے جنازہ پڑھنا ہے وہ تو جنازہ پڑھ کے گئے, انہوں نے تھوڑی نماز پڑھنی ہے. اور بھائی اگلا بندے کا بھی خیال کرو, جس نے جنازہ پڑھانا ہے اس سے بھی پوچھ لو, آپ صاحب صبح ٹائم ہے آپ کے پاس, آپ کو ڈیوٹی تو نہیں کرتے, کہیں پر جاتے نہیں, کوئی آپ کی مجبوری تو نہیں ہے, آپ بھی انسان ہیں. نہیں بس مسلط کر دو, فون کر دو, پہنچ جاؤ جی پہنچ جاؤ. تو مولوی نو پہلے کہندے نے انجی نکاح کرتے ہیں, انجی جنازے چ کرتے ہیں. مولوی سب تو پہلے پہنچیا ہوئے. ایک مرتبہ ایک یہاں پر بڑے چودھری صاحب کا کوئی رشتہ دار تھا, ان کی کوئی عورت فوت ہو گئی, مجھے فون کرنے لگے. 7:30 بجے نماز تھی, 8 بجے جنازہ تھا. میں نے عشاء کی نماز نا 7:30 پڑھانی شروع کی, نماز پڑھانی شروع کی. جنازے میں وہ کھڑے رہے, باہر ہی کھڑے ہیں میت کے پاس. نماز کا ٹائم ہے کوئی پتہ نہیں. نماز پڑھانی شروع کی, فون تے فون. سلام پھیرا, میں نے فون سنا کر مجھے کہنا تھی فون نہیں چوکے, تو فون جنازے کا ٹائم ہوگا, جنازے کا ٹائم ہوگا. او بھائی جنازے کا ٹائم ہو گیا تو نماز کس نے پڑھنی ہے؟ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کو نہیں پتا نماز پڑھنی ہے پہلے؟ جنازہ فرض نہیں ہے, نماز فرض ہے. نہیں, وہ اس بات پر برا مان گئے. میری عادت بھی ایسی ہے, میں بھی پھر جو سوچتا ہوں جو میرے دماغ میں ہوتی ہے میں کر دیتا ہوں, میں بھی لحاظ نہیں کرتا. کیوں, جو کرنے والی بات ہے سمجھانے والی. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. جنازے کے لیے گیا میں, اتنے تمہیں پتا لوکی جانے نے 2-4 منٹ لا لو, وہ 5 منٹ کا ٹائم انہوں نے مجھے دیا. میں نے کہا شرم آنی چاہیے, ڈوب کر مرنے والا مقام ہے. سارے جتنے بھی آپ مسلمان یہاں پر آئے ہیں جنازے کے لیے آ گئے ہیں, نماز کے لیے مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ مولوی کلاس لاندہ ہے. وہ اللہ کے بندو 7:30 نماز ہے, پہلے نماز پڑھو, نماز کے بعد تم لوگ جنازہ پڑھو. کئی لوگ جنازے کا ٹائم جماعت کے ٹائم پر رکھ دیتے ہیں. اب اندازہ لگائیں, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ نماز بھی پڑھنی ہے, اور پھر مجبور کرتے ہیں کہ قبر پر 2 گھنٹہ لگ جاتا ہے. بھائی نماز نہیں پڑھنی. اچھا مزے کی بات, آپ کو پتا ہے کہ 12 بجے سے پہلے مسجد میں پہنچنا ضروری ہوتا ہے. 12:30 تو ہمارا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ایک جنازہ کسی نے رکھ دیا 11:30 پونے 12 بجے کا, جنازہ پڑھایا. اب مجھے پتا تھا دفنانے میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جانا ہے. میں نے خطبہ بھی دینا تھا, ادھر آ کر ظاہری بات ہے غسل بھی کرنا تھا. میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی, میں نے کہا آپ کسی بندے سے بولیں دعا کروا لیں, اس کو دفنائیں, میں جا رہا ہوں. وہی بات ہوئی, میں تو آ گیا, لیکن بعد میں انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ لمحہ کھڑا کر دیا.
حافظ صاحب جڑے نے نا جنازہ پڑھا کے تو دوڑ گئے ہیں، مولویوں کو صبر نہیں ہوتا، وہ بھائی آپ نے تو جنازہ پڑھنا ہے، میں نے خطبہ بھی دینا ہے، وہ اگلے بندے کی بھی مجبوری سوچو یار، سمجھو، اپنی مرضی سے ٹائم رکھو گے تو پھر اسی طرح ہی ہوگا۔ بات چلتے چلتے دوسری طرف آ گئی، آپ اہل علاقے ہیں، میں نے اس طرح اس لیے بات کر دی ہے کہ کم از کم جس بندے سے جنازہ پڑھوانا ہوتا ہے نا اس بندے سے بھی مشورہ کر لیا کریں۔ میں نے اس بندے کو دیکھا رات کے 12 بج کے جنازہ پڑھتے ہوئے، اللہ جانتا ہے اس کو دفنایا نا، جب آپ کو بھی پتا مٹی کس طرح کی ہو چکی اوپر والی سائڈ پر، جب اس کو قبر میں دفنایا نا تو دفنانے کے بعد انہوں نے سلیپیں رکھی، سلیپیں رکھنے کے بعد انہوں نے جب مٹی ڈالی نا آنکھوں کے سامنے ہی ساری مٹی ساری قبر بیٹھ گئی۔ رات کے 12 بج چکے ہیں، انہوں نے تابوت کھول دیا تھا، اس بندے کے منہ میں اور اس کے ناک میں اور اس کی آنکھوں میں جو اس کے ساتھ ظاہری بات ہے قبر بیٹھ گئی اور مٹی تھی۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں مال، اب مجھے نہیں پتا اس بندے کا کاروبار کیا تھا کیا نہیں، میں صرف عبرت کے لیے آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں، نام بھی نہیں لے رہا، عبرت کے لیے یہ سنانا مقصود یہ ہے اس بندے کی آنکھوں میں ناک میں منہ میں مٹی چلی گئی۔ اس کے پچھلے پتہ کیا کہتے ہیں، حافظ صاحب ان کی کریے، میں نے کہا اس کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالو، اس کا منہ صاف کرو، اس کے کپڑے صاف کرو، قبر دوبارہ صحیح کرو، کم از کم 2 4 5 6 مہینے تو قبر صحیح رہے نا۔ لو مجھے کیا مسئلہ پڑا، میں اللہ کے ڈر کے میں نے تو مسئلہ بتا دیا، حالانکہ میں بھی تھکا ہوا تھا اور رات کے 12 بجے ہیں یار، سردی کا موسم ہے، دھند پڑی ہوئی ہے، میں بھی کہتا جان چھوڑو چلو جاؤ، اللہ کا ڈر تھا، میں نے کہا مجھے تو نیند نہیں آنی، میں نے کہا بھائی اس کو باہر نکالو۔ اب اس کے رشتہ دار کیا کہتے ہیں، یہ دنیا کی حقیقت ہے، اس کے بیٹے اس کے بھائی اس کے رشتہ دار کہتے ہیں ٹائم بڑا ہو گیا مٹی پاؤ تے چلیے۔ یہ آنکھوں دیکھا واقعہ میرا، ممبر پر کھڑا ہوں، مٹی پاؤ تے چلیے، یہ تیری دنیا کی حقیقت ہے، یہ تیرے مال کی حقیقت ہے۔ ساری زندگی اس بندے نے باہر پیسے کمائے گھر کے لیے بھیجے، کیا فائدہ ایسے پیسوں کا کہ تیری اپنی اولاد تیرے لیے دفن کرنے کے لیے بھی کھڑی نہ ہو۔ کہ چلو جان چھڑاؤ ایسے جا کے ملو، پیسے اکٹھے کرو، یہ سوچنے والی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، اور ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ پیسے ہم نے اکٹھے کرنے ہیں، موج مستی جو ہے وہ اولاد کرے گی۔ پیارے بھائیوں، آج کے ہمارے خطبے کا جو لب لباب اور خلاصہ کلام ہے، جو ہمارا عنوان تھا، مختصر کرتا جاؤں آپ کو سمجھاؤں، رزق حرام سے کیسے بچا جاتا ہے۔ رزق حرام سے اگر آپ نے بچنا ہے تو ان اصولوں پر عمل کریں جو اصول میں نے آپ کو بتائے ہیں، جتنا رزق ملے اس پر کفایت کر جائیں، اللہ پر توکل کر دیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائیں، اپنے پچھڑوں کی بجائے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ یہ کمانا آپ نے یا حساب آپ نے دینا ہے، موج آپ کی اولاد نے کرنی ہے، یہ جس دن تو نے مرنا ہے نا اس دن حساب ہو جانا ہے۔ اور باقاعدہ تو لوگ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، ایک کفن دے پیسے کنے لانے نے، اس سلیپاں دے پیسے کنے لانے نے، یہ پھٹے دے کنے پیسے، وہ چنگے بھلے پیسے لگ جاندے نے قبرستان۔ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے، قبر کی بھی جگہ ملنی ہے کہ نہیں ملنی ہمیں، ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ ایک منظر میں نے ایک بندے سے کہہ دیا، میں نے کہا یار وہ پھٹے پاؤ یار قبر دے وچ، تسی سلیپاں پاندے ہو، چنگے بھلے مذہبی بندے ہو تسی۔ جواب سنیے، جواب کہنے لگے حافظ صاحب پھٹے بڑے مہنگے نے، سلیپاں سستیاں نے، پھٹے بڑے مہنگے نے، سلیپاں سستیاں نے، یہ تیری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے۔ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، میں ابھی دن رات لگا رہتا ہوں 24 گھنٹے پیسے کمانے کے لیے، اپنی دنیا کمانے کے لیے، کہ چلو کچھ مل جائے، کچھ آ جائے۔ یہی حالت آپ کی ہے، یہی حالت میری ہے، اور حالت ہماری یہ ہے، آپ نے بھی دیکھا جب مسجد میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ پیسے ہی ہیں نا، مال ہے نا کمانے کے لیے، ہم لوگ مرے جا رہے ہیں، یہی پیسے ہیں۔ میں نے آپ کو بار بار بتایا، نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس دن جمعے کی اذان ہو جائے اس کے بعد جتنے پیسے کو بندہ کماتا ہے نا، حرام کے پیسے ہوتے ہیں، وہ حرام کے، یہ تیرے حرام کے پیسے تو کر لے اکٹھے، کتنے کرے گا۔ اور جب مسجد میں اذان ہو جاتی ہے نماز کے لیے، اس اذان کے بعد تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں نہ آتا، اس وقت بھی جو تو پیسے کماتا ہے نا وہ بھی حرام کے پیسے ہیں۔ یہ لکھ لے، یہ فتویٰ نوٹ کر لے، جا دنیا کے کسی مفتی سے فتویٰ پوچھ لے، اور دلیل لینی ہے تو میرے پاس آ جانا۔ یہ نماز کے ٹائم پیسے کما رہا ہے، مشین چلا رہا ہے، چلاتا رہے، چلا کتنی چلائے گا، ایک وقت آئے گا تیری مشین بھی رک جائے گی، تیری دکان بھی بند ہو جائے گی، وہاں پر لکھا ہوگا حضرت صاحب فوت ہو گیا، جنازہ اتنے بجے، وہ مشین بھی کو اٹھا کر لے جائے گا، پھر یہ دنیا کس طرح چلے گی جی؟
پھر تیرے بچے کون پالے گا؟ پھر تیرا نظام کس طرح چلے گا؟ صبح سوئے رہتے ہیں، دن کے وقت جانوروں کی طرح کام میں لگے رہتے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، حرام کے پیسے کماتے رہو۔ یہ جو مسجدیں خالی پڑی ہیں نا، یہ حرام کے پیسے ہیں، کماتے رہو، لگاتے رہو دیہڑیاں، لگے رہو کام پر۔ ایسی جگہ جہاں پر اذان کے بعد نماز پڑھنے کے لیے مالک وقت نہیں دیتا، وہاں پر کام کرنا ہی حرام ہے۔ کام چھوڑ دو، اللہ پر توکل کرو کہ یہ بندہ نماز کے لیے ٹائم نہیں دیتا، یہاں پر کام نہیں کرنا۔ بات ہوئی نا، اس کا نام توکل ہے۔ ہمارا دل ہی نہیں کرتا، ہر جمعے کلب کلب کر مر گئے ہم لوگ، اذان سے پہلے مسجد میں آیا کرو، اذان سے پہلے۔ اب بھی دیکھ لیں کتنے بندے تھے، وہ جڑے آندے نا وہ بھی ٹھنڈے پہ گئے بیچارے۔ ٹائم سے آیا کریں، مسلمان بنے، اللہ پر توکل کرنے والے بنے، یہ رزق ملے گا آپ کو۔ آپ کا رزق اگر آپ کے نصیب میں ہے، آپ کو موت نہیں آئے گی۔ سارا ہفتہ پیسے کماندے رہے، ہفتے والے دن جمعے والے دن کیتی چھٹی، چھٹی والے دن سارے اٹھے سیدھے کام اسی گھر دے چھیڑ لینے ہوندے نے۔ کوئی سوراخ مار رہا ہوندا ہے، کوئی کانڈی سیمنٹ لے کے ٹریا ہوندا ہے، کوئی نالی کڈ رہا ہوندا ہے، کوئی کوڑا چک کے ٹریا ہوندا ہے۔ کیا ہے جی، جمعہ چھٹی ہے تو میں کہا یار چھوٹا جا کام کر لیے گھر دا۔ وہ عبادت کا دن تھا، وہ سارا گھر میں گزار دیا۔ تو جدو وجدہ 1:30 2 پھر یاد آنا شروع ہوتا ہی مسلمان ہاں، تو جا کے 2 ٹکراں تے مار آئیے۔ آگے آگے ٹائم کم ہو رہا ہے، دوست احباب بہت سارے جو ہے گزارش کر رہے ہیں کہ ٹائم پیچھے کریں۔ یہ انشاءاللہ اگلے جمعے 12:20 پر خطبہ شروع ہو جائے گا۔ ٹائم نوٹ کر لیں، 12:20 پر خطبہ اگلا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ پھر آگے انشاءاللہ جتنا مختصر ہوگا میں اس کو کوشش کروں گا کہ، کیونکہ ظاہری بات ہے اب آگے 3 بجے اذان کا ٹائم ہو جانا عصر کا، پھر اس کے بعد 2:40 پر اذان کا ٹائم ہو جانا ہے۔ تو یہ سردی کے 1-2 مہینے جو ہے نا ہم نکال لیتے ہیں، کوشش کریں جلدی آیا کریں۔ باقی رہ گئے جن دوست احباب کے سکولوں کا مسئلہ ہے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے۔ ہم نے بھی تو یہ بھی گل یاد رکھو، سکول والے جا کے کہو ساڈے بچے نو ایک پیریڈ جڑا نا آخری نہ پڑھایا کرو، سانو 10:30 بجے 11 بجے چھٹی دے دیا کرو۔ آپ کا بچہ اگر آخری پیریڈ نہیں نہ پڑھے گا تو قیامت نہیں آئے گی، نہ کوئی قیامت نہیں آنے والی۔ تو جنہوں نے آخری پیریڈ پڑھ لیا نا، تو یہاں دے بچے چیف منسٹر بھی نہیں لگن لگے، نہ بیٹے نہ بیٹیاں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہماری شکایت ہے ضرور، لیکن مجبور ہیں ہم لوگ۔ ہم بھی سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہ نہیں چھٹی دیتے، مجبور ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ ملنا چاہیں نا وہ مل سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اسکول میں فیسیں دینی ہیں، پرائیویٹ بچے پڑھتے ہیں زیادہ، بھئی ہمارے بچے کو 10 بجے 10:30 بجے چھٹی دے دیں، 1 پیریڈ پڑھا لیں، 2 پیریڈ پڑھا لیں۔ پہلے کبھی جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اب تو میں نے دیکھا چھٹی بھی ہو تو پھر بھی نہیں آتے۔ یہ پچھلے جمعے چھٹی نہیں تھی، اسکولوں میں چھٹی تھی، کالجوں میں چھٹی تھی، پھر بھی وہی ٹائم ہے۔ ہم تو کرونا میں نہیں مسجد میں آئے، سب کچھ بند تھا، تو یہ ہماری عادت بھی ہو گئی ہے۔ تو تھوڑا سا نا اسکولوں والوں کو کہہ کر ٹائم پیچھے کر دے کہ ایک جمعے کی بات ہونا تو بندہ کر لیتا ہے۔ آپ اپنی سال کے جمعے صرف اس وجہ سے نکال دیتے ہیں کہ میں نے بچوں کو اسکول سے لینا ہوتا ہے۔ آپ کا جمعہ تو گیا، 1 جمعہ 2 جمعے 3 جمعے، وہ تو بچہ تو ہر جمعے جائے گا پڑھنے کے لیے۔ تو میرے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، آپ بھی اسکول جاتے ہیں، میرے بھی اسکول جاتے ہیں۔ تو اسکولوں والوں سے ریکویسٹ کر لیں، انہوں نے خدا خوفی آنی کو نہیں، انہوں بھی سارا زور جمعے میں لانا ہوتا ہے کہ آج ہی پڑھا لو جنہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو آخری سبجیکٹ وہ رکھیں گے جس میں بچوں کا نقصان ہوتا ہے۔ جی ہم نہیں چھٹی دیتے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے یہ ہے، لیکن ایمان رکھیں، توکل رکھیں اپنے اللہ پر کہ ہم نے عبادت بھی کرنی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اپنے نوجوان بچے کے لیے سمجھے یہ پیریڈ ہے، اس کو ٹائم سے مسجد میں لے کر جانا ہے، نہلا کر اس کو غسل کرا کر اس کو ساتھ مسجد میں لے کر آیا کریں۔ باقی ڈیوٹیاں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، دنیا داری ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ کوشش کریں نا تو سب کچھ ممکن ہے۔ جدو فوتگی ہو جاتی چھٹی کراتے ہو کہ نہیں بچیاں نو؟ کراتے ہیں کہ نہیں کراتے؟ کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، بچے چھٹی کرتے ہیں تو کیا قیامت آ جاتی ہے؟ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کوئی بچے ٹیوشن میں پوری کر لیتے ہیں کسر، گھر میں پوری کر لیتے ہیں، کرنا ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کتنے کتنے بچے جاندے ہیں اسکولے، ویسے ماشاءاللہ سارے شادی شدہ ہی ہو۔ یہ نوجوان یہاں پر ہمارے اسکول کی وردیاں انہوں نے پہنی ہوئی ہے، وہ سول لائن سے یہاں پر جمعہ پڑھنے آتے ہیں، سول لائن سے، اور 12:30 سے پہلے آئے تھے یہ، اور بھی آتے ہیں نوجوان۔ تو میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ گھروں سے اٹھ کر آتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ آپ کے گھر ہیں، آپ ہی ٹائم سے آتے۔ تو اگلے جمعے کیڑا بچیاں دا آخری پیریڈ چھٹی کرائے گا؟ کرو ہاں حوصلہ۔ بچیاں دی وجہ تو جڑے بندے لیٹ ہوندے نے وہ اپنے بچیاں نو آخری پیریڈ دی چھٹی نہیں کرا سکتے، کرا لو گے کہ اوکھا کام ہے؟ کوئی نہیں بھائی،
بڑا مشکل کام ہے بھائی. چلے بھی اللہ ہی ہے پھر ہمارے حال پر رحم کرے اور ہم کوشش کر لیں. تو چلو چھٹی کراؤ نہ کراؤ 12:30 بجے تے پہنچ جاؤ گے نا انشاءاللہ, کوشش کر کے پہنچ جاؤ گے. سلیم صاحب 11:30 اذان دینی اگلی, 1 گھنٹہ پہلے اذان دیاں گے اسی پہلی. تو پہلی اذان کیوں دینے ہیں تمہیں پتہ لگ جائے جمعہ اج, جمعہ او مسلمانوں جمعہ اج, تو پتہ چل جاتا بندے نو جمعہ. جان بوجھ کے کر دے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سنت کے مطابق جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, مسنون خطبہ سننے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.